السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ قابل احترام حضرات و خواتین، اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد مسجد ہدیٰ عمر آباد میں ہم سب کو اس نے جمع کیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو ہم معلوم کریں اور آپ کی زندگی کو بطور اسوہ اور آئیڈیل اختیار کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو بسر کریں۔ اس عظیم مقصد کے ساتھ میرے اور آپ کی حاضری ہوئی ہے۔ اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور اس کا بہتر بدلہ ہم تمام کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے، آمین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس سے پہلے کی کلاس میں ہم نے اسراء اور معراج کا واقعہ آپ کی خدمت میں رکھا اور اس واقعے کی ہم نے شروعات کی اور بتایا آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والا یہ اہم واقعہ خاص کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور دلاسا دینے والا واقعہ ہے۔ بڑے غمگین اور مغموم تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کے بعد دیگر آپ کی زندگی میں آزمائشیں آ رہی تھیں۔ 3 سال ابو طالب کی گھاٹی میں رہے، اس کے بعد چچا ابو طالب کی وفات ہوئی، اس کے بعد چہیتی بیوی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، اس کے بعد طائف کا سفر کیا اور طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو بدسلوکی کی اس کو ہم نے آپ کی خدمت میں رکھا اور معلوم کیا ہم نے کہ طائف کی زندگی اور طائف کے اس واقعے میں اللہ کے نبی کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا، آپ کی 60 پر 3 سالہ زندگی میں ایسا گھناؤنا واقعہ آپ کی زندگی میں پیش نہ آیا۔ ایسے ایک کے بعد دیگر جو آپ کی زندگی میں آزمائشیں آئیں تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی کا سامان فراہم کرنے کے لیے اپنے پاس یہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتا ہے اور یہ عظیم اعزاز اور شرف سے آپ کو نوازتا ہے پروردگار۔ اور ہوا کہ آپ کی زندگی میں ہم نے اس سے پہلے اس واقعے سے متعلق ابتدائی باتیں آپ کی خدمت میں رکھی کہ اللہ تعالیٰ نے راتوں رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے 7واں آسمان کا اللہ نے آپ کو سیر کرایا اور خاص کر بیت المقدس سے آپ 7واں آسمان کا جو ہے آپ سیر کرتے ہیں اور وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں اور پہلے آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی اور دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے آپ نے ملاقات کی اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، 5ویں آسمان پر ہارون علیہ السلام اور 6ویں آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور 7ویں آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی اور یہ 7 آسمانوں میں اللہ کے 8 پیغمبر تشریف فرما ہیں۔ ان میں سے ایک پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب ان کا نزول ہوگا اور دنیا میں آئیں گے، امن قائم فرمائیں گے، انصاف کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کا خاتمہ کریں گے اور آپ کی وجہ سے اس روئے زمین میں عدل و انصاف کو اللہ تبارک و تعالی آپ کے ذریعے قائم فرمائیں گے۔ تو لہذا دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو دوسرا آسمان خالی نہ ہوگا بلکہ دوسرے آسمان میں یحییٰ علیہ السلام موجود ہوں گے۔ تو 7ویں اور 7واں آسمان میں اللہ اکبر اس
عظیم پیغمبر کا استقبال کیا گیا، آپ کو ویلکم، آپ کا بہترین جو ہے استقبال کیا گیا، اور ہر پیغمبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں دی، آپ پر دعائیں دی، اور آپ کو سلامتی کے پیغام بھیجے تمام پیغمبروں نے۔ جب ساتویں آسمان پر پہنچتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ابراہیم علیہ السلام کو ساتویں آسمان میں دیکھا، اور ساتویں آسمان میں اللہ کے نبی نے بیت معمور کو بھی دیکھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور جانتے بھی آپ میں سے بہت سارے، جیسے اللہ نے ہم انسانوں کے لیے اس دنیا میں کعبۃ اللہ تعالیٰ نے تعمیر کی ہے اس کے اپنے فرشتوں اور انبیاء کے ذریعے، تو اسی طرح سے فرشتوں کے لیے اللہ نے گھر کی تعمیر کی ہے، اس گھر کا نام ہے بیت معمور۔ جیسے اس روئے زمین کی سب سے پہلی مسجد کعبۃ اللہ قرار پاتی ہے، تو اس طرح ساتویں آسمان میں جو مسجد ہے اس کو بیت معمور کہتے ہیں۔ اور صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے جب اس گھر کو دیکھ کر جو ساتویں آسمان میں موجود ہے، حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کی خدمت میں اس بیت معمور کی آپ نے یہ تعریف فرمائی، کہا یہ بیت معمور ہے کہ جس میں ایک مرتبہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور اس بیت معمور کا طواف کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ اگر ان کو یہ موقع مل جائے تو دوبارہ قیامت تک انہیں موقع نہیں ملتا ہے۔ ایک مرتبہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ اگر ان کی باری ختم ہو جائے تو دوبارہ قیامت تک باری نہیں آتی ہے۔ تو اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے؟ فرشتوں کی تعداد، سبحان اللہ، ان گنت مخلوق ہے یہ فرشتوں کی نورانی مخلوق، جنہیں اللہ نے نور سے پیدا کیا، جنوں کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا، اور ہم انسانوں کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ تو یہ جو نورانی مخلوق ہے جنہیں ہم فرشتے کہتے ہیں، ان کی تعداد کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں آپ کہ ایک مرتبہ نماز کا موقع ملا بیت معمور کے پاس اور طواف کا موقع ملا تو دوبارہ قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ تو کتنی تعداد ہوگی فرشتوں کی؟ صرف جہنم کو گھسیٹ کر لانے والے جو فرشتے ہوں گے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یؤتی بجہنم یومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملک یجرونها۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت کے دن اس جہنم کو گھسیٹ کر لایا جائے گا، اور گھسیٹ کر لانے والے فرشتے ہوں گے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم کی 70,000 زنجیریں ہوں گی، اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے۔ سبحان اللہ، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کتنی بڑی تعداد ہوگی فرشتوں کی۔ صرف جہنم کو لانے کی ذمہ داری اللہ نے کتنے فرشتوں کے حوالے کی؟ 70,000 کو 70,000 سے ملٹی کیجیے آپ، تو ڈاکٹر صاحب کتنا جواب آتا ہے؟ ایک زنجیر کو 70,000 فرشتے، تو گویا کہ 70,000 زنجیروں کو کتنے فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے؟ 4.9 بلین۔ سبحان اللہ، تو 4.9 بلین فرشتے اس یعنی جہنم کو گھسیٹ کر لائیں گے، اور کتنی مخلوق اور کتنی تعداد ہوگی ان فرشتوں کی، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے دوستو۔ اب یہاں پر دیکھیں سفر اسراء اور معراج کے واقعے میں اللہ کے نبی نے بیت معمور کو دیکھا ساتویں آسمان میں، اور فرشتے نے اس بیت معمور کا انٹروڈکشن کراتے ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اس بیت معمور میں ایک مرتبہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور قیامت تک ان کی باری نہیں آتی، اور اب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے، اب بھی فرشتے وہاں پر طواف کر رہے ہیں۔ جیسے الحمدللہ کعبۃ اللہ میں طواف کا سلسلہ رکتا ہے کیا؟ لوگ عبادت کر رہے ہیں الحمدللہ، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو وہ عظیم عبادت جو ہے میسر فرمائے، طواف، عمرہ اور حج کی سعادت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، حرمین شریفین کی اللہ زیارت نصیب فرمائے۔ ہم میں سے جنہوں نے عمرہ کیا ہے، حج کیا ہے، اللہ ہمارے عمروں کو اور حج کو قبول فرمائے، اور جنہیں یہ موقع میسر نہ آیا ہو اب تک، ان کے حق میں ہم خصوصی طور پر
اللہ کے دربار میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حج اور عمرہ کی سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے، حرمین شریفین کی زیارت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ تو ساتویں آسمان میں دیکھا، اس کے بعد ہوا کیا؟ غور سے سنیے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ساتویں آسمان کے بعد مجھے اور اوپر لے جایا گیا، اور جیسے جیسے میں اوپر چڑھتا گیا تو مجھے قلموں کی سرسراہٹ سنائی دینے لگی، مجھے قلم کی سرسراہٹ، قلم کی آواز کو قلم کی سرسراہٹ کہتے ہیں، قلم سے آپ لکھتے ہوئے جو آواز آتی ہے نا، تو ان قلموں کی سرسراہٹ کو میں نے سنا، اور پھر مجھے اور اوپر لے جایا گیا تو میں سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچا، اور سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ آپ نے نام سنا ہوگا، یہ عظیم درخت ہے دوستو، ایک درخت کا نام ہے سدرۃ المنتہا، اور اللہ کے نبی نے اس سدرۃ المنتہا کے بارے میں فرمایا سبحان اللہ، اس کی شاخیں ایسی ہیں گھنی سبحان اللہ، اگر ایک سوار گھوڑے پر سوار ہو کر 100 سال اگر یعنی اس سواری پہ سفر کرنے لگے، 100 سال تک سفر کرتا رہے تب بھی اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا، سبحان اللہ۔ تو کتنا گھنا اور کتنا عظیم درخت ہوگا وہ۔ ہمارے پاس کتنے بڑے درخت ہوتے ہیں، اب یہاں سے آپ کرنمٹ جاتے ہیں تو کتنے درخت ہیں سبحان اللہ، آج کل ان درختوں کو بھی لوگ نکال رہے ہیں، جو درخت باقی رہ گئے بس سیکنڈوں میں آپ پار ہو جاتے ہیں، آپ ایک درخت ہے کہ نہیں؟ ایسا نہیں کہ امراواد سے کرنمٹ تک ایک ہی درخت ہے، ایک ہی درخت ہے کیا؟ نہیں، آپ گھوڑے پر سوار ہو کر 100 سال کی مسافت طے کریں تو سبحان اللہ تب بھی آپ اس کا سایہ مکمل نہیں کر پائیں گے، اتنا عظیم درخت ہے وہ سدرۃ المنتہا۔ اور اس سدرۃ المنتہا کے پاس اللہ کے نبی پہنچے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس مجھے کچھ رنگ نظر آئے، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا رنگ ہیں، کچھ رنگ وہاں پر چھائے ہوئے تھے سدرۃ المنتہا کے پاس، اور اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے نہیں پتا وہ کیا رنگ تھے، اور اس کے بعد اللہ کا حجاب ہے دوستو، اور اس حجاب کے بعد اللہ تعالیٰ موجود ہے، جو کرسی ہے، کرسی پر اللہ، عرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو تشریف فرما ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدموں کے رکھنے کی جگہ وہ کرسی ہے، وسیع کرسی السماوات والارض، آیت الکرسی جو ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے قدموں کی رکھنے کی جگہ کو کرسی کہتے ہیں، اور اللہ جس پر موجود ہے اسے عرش کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہ وہاں پر درمیان میں حجاب ہے، اور وہ حجاب نور کا ہے، اور کوئی بندہ اس نور کو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا کے بعد آپ کو جنت کی سیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرائی، اور جنت کے مناظر آپ نے دیکھا، اور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں موتی سے بنے قبہ نما گھر میں نے دیکھا، اور جنت کی مٹی کستوری کی تھی، اللہ کے نبی نے جنت کی مٹی کو بھی محسوس کیا، اور اس کی مٹی میں کون سی خوشبو آ رہی تھی؟ کستوری کی خوشبو آ رہی تھی، صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ ایک اہم بات میں آپ کی خدمت میں رکھنا مناسب سمجھتا ہوں، وہ یہ اللہ کے نبی نے جنت و جہنم کے بہت سارے مناظر سفر معراج میں آپ نے دیکھے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ اہم باتیں غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلی بات، کیا اللہ کے نبی نے سفر معراج میں اپنے رب کو دیکھا؟ ایک کوسچن ہے، کیا اللہ کے نبی نے اس سفر میں اپنے رب کو دیکھا؟ تو اس میں بعض صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنے رب کو دیکھا، اور کئی صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنے رب کو نہیں دیکھا۔ تو ہم کیسے اس کو جمع کرنے کی کوشش کریں گے؟ جن صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی نے اپنے رب کو دیکھا، انہوں نے بھی اس کی صراحت نہ کی کہ آپ نے اپنی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، بلکہ کہا کہ دل سے آپ نے محسوس کیا بس۔ اور اسی لیے صحیح بخاری کی وہ حدیث ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا مناسب سمجھتے ہیں
ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق من حدثك ان محمدا رأى ربه فقد كذب، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اگر کوئی تم سے یہ بیان کرے اللہ کے نبی نے سفر معراج کے موقع پر اپنے رب کو دیکھا، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ خود اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ آپ نے رب کو دیکھا؟ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ وہ تو ایک نور ہے اور میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی خواہش کی رب کو دیکھنے کی، اللہ نے موسیٰ سے کہا اس پہاڑ پہ نظر ڈالو، اگر یہ پہاڑ میرے نور کو برداشت کرنے کی سکت رکھے تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ تو جیسے اللہ نے اپنی نور کی تجلی فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے، اور جب بے ہوشی سے آپ کو افاقہ ملا فوری طور پہ آپ نے کہا، آپ کو احساس ہوا یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، تو لہٰذا آپ نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، میں تجھ پر پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ تو پتا چلا اللہ کو کوئی بندہ اس دنیا میں دیکھ نہیں سکتا، لیکن دیکھیں گے ضرور انشاءاللہ۔ دیکھیں گے کون؟ جنتی دیکھیں گے۔ اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں مجھے اور آپ کو شامل فرمائے۔ واللہ دوستو، احادیث پڑھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اہل جنت کو جنت میں عطا کی گئی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت کون سی ہوگی؟ اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ کا دیدار نعمت عظمیٰ ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا دلیل کیا ہے؟ اللہ کو دیکھیں گے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، رونق ہوں گے، کئی چہرے بارونق ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اور ان دیکھنے والے چہرے جنتیوں کے چہرے ہوں گے، اور جہنمی اپنے رب کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ دلیل سورہ مطففین تیسرے پارے میں اللہ نے کہا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، یہ جہنمی کل قیامت کے دن اللہ کے دیدار سے روک دیے جائیں گے۔ سب سے بڑی محرومی جہنمیوں کی یہ ہوگی اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے انہیں محروم کر دیں گے، اور سب سے بڑا تحفہ جنتیوں کو جو ملے گا وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ دوستو جیسا کہ حدیث میں اس کی وضاحت ہے، اللہ جب تجلی فرمائیں گے جس رب کو ہم مانتے تھے دنیا میں، جس رب کی ہم بندگی بجا لاتے تھے بن دیکھے، جس رب کو ہم نے مانا، جس رب پہ ہمارا ایمان ہے، ایسے پروردگار کو ہم دیکھیں گے دوستو انشاءاللہ قیامت کے دن۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ان لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ سب سے بڑی نعمت ہے دوستو، مانگو اللہ سے، مانگو تو ایسی دعائیں جو کیا کرو، اے اللہ مجھے جنت الفردوس میں مقام عطا فرما، تیرا دیدار نصیب فرما، تیرا دیدار مجھے نصیب فرما۔ یہ مانگیے دوستو، یہ سب عظیم دعائیں ہیں، یہ مانگنے سے اللہ اور خوش نصیب لوگوں میں ہمیں شامل کر دے، اس سے بڑی کوئی اور نعمت ہو نہیں سکتی ہے دوستو۔ تو لہٰذا یہاں پر سفر معراج میں کیا اللہ کے نبی نے اپنے رب کو دیکھا؟ صحیح جواب یہ ہے نہیں دیکھا، کیونکہ اس دنیا میں ہماری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں۔ قیامت کے دن جنتیوں کی آنکھوں میں وہ قوت اللہ کا فرمائیں گے، وہاں کوئی بے ہوش ہو کے نہیں ملے گا انشاءاللہ، سب اپنے رب کو دیکھیں گے باذن اللہ، ٹھیک ہے نا جی۔ یہاں پر ایک اور سوال، کیا اللہ کے نبی کو جو یہ سفر کرایا گیا صرف روح کے ساتھ یا روح اور بدن دونوں کے ساتھ؟ صحیح بات یہ ہے صرف یہ کوئی خواب نہیں ہے دوستو، جسے بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ معراج کا واقعہ صرف خواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس مکے میں آرام فرما رہے تھے، بستر پہ موجود تھے، بس آپ خیالی دنیا میں کھو رہے تھے آپ، نعوذ باللہ، یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ خود 15ویں پارے میں اللہ نے اس کا جواب دیا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، اللہ نے بعبدہ کہا، اور عبد کہتے ہیں ایک اللہ کے بندے کو، اور بندہ کسے کہتے؟ صرف روح کو بولتے یا جسم کو بھی بولتے؟ جسم کے ساتھ روح، جسم کے ساتھ روح۔ تو اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو اس سفر پہ جو عظیم تو تحفہ عطا کیا، یہ صرف روح کے ساتھ نہیں بلکہ روح اور جسم دونوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، ٹھیک
ٹھیک ہے نا. اور یہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے ہوتے ہوئے کہاں آئے؟ آپ مکہ آئے. آپ اس کی دلیل کیا ہے؟ مسند احمد کی ایک روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں معراج سے واپس ہوا تو میں سیریا اور فلسطین سے ہوتے ہوئے گزرا تو وہاں پر مجھے قریش کے ایک قافلے پر نظر پڑی جس قافلے کا ایک اونٹ گم ہو چکا تھا، اور اس قافلے والوں کو میں نے سلام بھی کیا، اور قافلے والے تاریکی کی وجہ سے مجھے پہچان نہ پائے، اور قافلے والوں نے کہا جو مکے کے تھے کہیں محمد کی آواز تو نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے واقعہ ذکر کیا تو اس سے پتا چلا کہ معراج سے جب واپس ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیریا اور فلسطین سے گزرتے ہوئے آپ جو مکہ آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ہی رات میں یہ پورا واقعہ پیش آیا. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ہم کلام ہوئے، آپ سے گفتگو ہوئی، صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے پردے کی آڑ میں آپ نے جو ہے گفتگو کی، اور جاتے جاتے اللہ نے اپنے حبیب کو نمازوں کی شکل میں بہترین تحفہ عطا کیا. یہ نمازی جو ہم ادا کرتے ہیں نا دوستو، یہ معراج کا تحفہ ہے یہ جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو عطا کی. اس سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے تو طریقہ ابراہیمی پر ادا کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جو نمازیں فرض کی نا، یہی سفر معراج کے بعد. اس سے پہلے یہ نمازیں فرض نہ تھی جو ہم پڑھ رہے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء نمازیں تھیں، لیکن طریقہ ابراہیمی پر اور جس شکل میں ہم پڑھ رہے ہیں یہ سفر معراج کے بعد. تو اللہ کے نبی وہاں سے آئے اور چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ نے ملاقات کی، اور موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ کے نبی سے، اے محمد کیا رب نے تمہیں کوئی تحفہ عطا کیا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں. پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے کیا تحفہ عطا کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ 50 نمازیں مجھ پر اللہ نے فرض کی ہیں. تو اللہ کے نبی سے حضرت موسیٰ نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اے محمد جائیے اپنے رب سے کمی کا مطالبہ کیجئے، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، بے شک تمہاری امت دن میں 50 نمازوں کو ادا نہیں کر سکتی. کیسے پہچانا؟ ایسے سوال کر رہا ہوں میں آپ لوگوں سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیسے پہچانا کہ یہ امت دن میں 50 نمازیں پڑھ نہیں سکتی، آپ جائیے کم کر کے لائیے؟ کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ جیسے انہوں نے حضرت موسیٰ سے معاملہ کیا نا دوستو. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے جنگ کے بعد. ایک آدمی داخل ہوا، اس نے کہا اے محمد انصاف کے ساتھ جو ہے آپ تقسیم کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل جاتا ہے اور آپ فرماتے ہیں اگر میں انصاف نہ کروں تو کون انصاف کرے؟ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا رحم اللہ موسیٰ، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، رحم اللہ موسیٰ لقد اوذی باکثر من ھذا فصبر. اللہ نبی موسیٰ پہ رحم فرمائے، حضرت موسیٰ کو اس سے زیادہ تکلیفیں دی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا. بنی اسرائیل کے بارے میں مختصر کہوں میں، ایسی قوم تھی بنی اسرائیل، ہر نعمت کا مقابلہ ناشکری سے کیا. دوستو انبیاء کو تکلیف دی انہوں نے، انبیاء کو بہت ستایا بنی اسرائیل نے. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہچان لیا یہ امت محمدیہ تو بنی اسرائیل کی نسل ہی سے ہے، ہم بھی تو اسی کی نسل سے نا، انہی کی اولاد نا ہم بھی. تو لہٰذا کہا جیسے میری قوم تھی ویسے ہی نبی کی اس نبی کی بھی قوم ہوگی. کہاں سے 50 نمازیں پڑھ سکتی ہیں؟ چاہیے کم کر کے آئیے. اللہ کے نبی گئے، اللہ سے کہا اے اللہ میری امت 50 نمازوں کو ادا نہیں کر سکتی لہذا کچھ کم کر دیجئے گا. اللہ نے 5 نمازیں کم کی، کہا کہ 45 ادا کرنے دیجئے. پھر گئے، اللہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، پھر گئے اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں پڑھ سکتی ہے تمہاری قوم، تو کہا کہ جو ہے اور 5 اللہ نے کم کر دیا. پھر تشریف لائے 40 کے ساتھ، حضرت موسیٰ نے کہا کہ کر نہیں سکتی، انجام نہیں دے سکتی، تو پھر گئے 5 نمازیں کم ہوئی. ہوتے ہوتے کہاں تک پہنچی؟ 5 نمازیں فرض قرار دی گئی. یہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اور تھوڑا کم کر کے آ جائیے. یہاں سوچتے ہوں گے اے کاش کہ اللہ کے نبی چاہتے
اور کچھ کم کر کے آتے. اللہ اکبر. یہاں پر دیکھیے گا دوستو, اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, سألت ربی حتی استحییت, میں نے اپنے رب سے بار بار سوال کیا کم کرنے کا, یہاں تک کہ مجھے شرم آ گئی اور اس سے بڑھ کے میں نہیں پوچھ سکتا تھا. تو لہذا 5 نمازیں وہاں پر فائنل ہو گئی. اللہ کے نبی پر جب 5 نمازیں آپ پر اور آپ کی امت پر فرض ہو گئی, اللہ کی طرف سے وہاں پر اعلان ہوا, اے محمد سن لیجئے گا, میں نے جو فیصلہ کر دیا ہے اس کے ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہوتی. انه لا يبدل القول لدي, اللہ کے پاس جو فیصلہ ہوتا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوتی. 50 نمازیں ہی ہیں, لیکن آپ کی امت اگر 5 نمازوں کو دن اور رات میں صحیح طور پر انجام دے گی تو میں انہیں 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا. یہ اللہ نے وہیں پر اعلان کر دیا دوستو. اللہ اکبر. تو ہم دن میں جو 50 نمازیں پڑھتے ہیں نا, اگر صحیح طور پہ ہم نے ادا کیا نا, اللہ انشاءاللہ 50 نمازوں کا ثواب ہمیں دے گی. اسی لیے دوستو نمازوں کے سلسلے میں ہم کوتاہ نہ رہیں, ہم غافل نہ رہیں. ہم اس دنیا سے ہم کچھ لے کر نہیں جائیں گے دوستو. عبادات کی شکل میں, اخلاق کی شکل میں جو تحفہ ہے نا, وہی ہم جو ہے قبر میں لے جائیں گے. اسی لیے اگر میری زندگی میں نماز کو لے کر کچھ لاپرواہی ہے نا, مجھے سمجھ جانا چاہیے دوستو, معراج کا پیغام یہی ہے, معراج کا پیغام یہی ہے, اس سفر کا پیغام یہی ہے, ہم نمازی بن جائیں دوستو. یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی کی امت کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا نا, 80% صادق نظر آ رہا ہے. یار کتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی, بتائیے گا, جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں مولانا کہ 90% لوگ مسلمان جو ہے نمازی ہیں. ایسا ہم دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں دوستو, ہے کہ نہیں؟ کہیں نہ کہیں ہم سے غفلت ہو رہی ہے, لاپرواہی ہو رہی ہے. اسی لیے سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے پر غور کیجئے گا اور نمازی بننے کی کوشش کیجئے گا. اللہ کے دربار میں ہم حاضر ہوں گے نا, یہ ضرور میرے اور آپ کی پہچان ہونی چاہیے, یہ بندہ نمازی ہے, اللہ کی یہ بندی نمازی ہے. بس ہمارا بیڑا انشاءاللہ پار ہو جائے گا. وہاں پر بڑی ذمہ داری ہے دوستو. اس کے علاوہ بہت سارے اور اہم مسائل ہیں, انشاءاللہ وہ بھی حل ہو جائیں گے اگر ہم نماز کے معاملے میں ٹھیک ہوں. سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے, زندگی کے بہت سارے معاملات میں گڑبڑ اور مسائل کیوں ہیں؟ کیونکہ اصل مسئلے پر ہم نے توجہ نہ دی. نمازی بن جائیے گا, اللہ کی قسم اللہ ہر مسئلے کا سلوشن ہماری زندگی میں پیش کریں گے. ہر مصیبت ٹل جائے گی, ہر برکت میں میسر ہوگی. بنے گا انشاءاللہ آپ نمازی. اگر نمازی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے اور ہمیشہ باقی رکھیے اس نعمت کو. اگر کوتاہی ہے اللہ کے دربار میں بیٹھ کر عہد کیجئے, اس کے بعد ہم انشاءاللہ پابندی کریں گے. دوستو اگر اسی پابندی پر ہماری موت آ جائے نا, قبر میں ہم اللہ کے پاس جو سوالات ہوں گے اور آگے جو مراحل ہوں گے نا, مطمئن تو ہو سکتے ہیں نا وہاں پر ہم, وہاں تو ہمیں موقع نہیں دیا جائے گا نا قبر میں کہ کچھ نمازیں پڑھنے کا. اسی لیے دوستو بس طبیعت آمدہ ہوتی نہیں ہماری, بس یہی میرے اور آپ کی کمزوری ہے. آمدہ کر لیجئے گا, نماز کے وقت میں خود بخود آپ بے چین ہو جائیں گے. اللہ کی قسم, اللہ کے نیک بندے ہیں نا, کہیں پر بھی ہو, پروگرام میں ہو, عجیب قسم کی بے چینی ان کے دلوں میں رہتی ہے. جب تک وضو کر کے نماز ادا نہ کر دینا انہیں سکون نہیں ہوتا. ہم نے دیکھا تھا رمضان میں کبھی 2-2:30 بجے کے آس پاس بعض خواتین جو گھر پر دستک دیتی اور 1 سے 2 سے 4 مرتبہ یہ واقعہ خود ہمارے گھر میں پیش آیا. ہم نے سمجھا کہ کچھ مانگنے والے ہیں اور دیکھا تو جو ہے وہاں پر کوئی اللہ کی بندی تھی. انہوں نے کہا کہ بیٹی ہمیں ظہر کی نماز پڑھنے کا موقع دیجیے گا, ہم بہت دور پہ جانا ہے, وہاں پر شاید موقع نہ ملے. تو ایسے اللہ کی بندیاں بھی ہیں جو نماز ظہر کے موقع پر ان کے دل بے چین ہے اور کوئی جگہ مل جائے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو عبادت اور بندگی کو بچا لائے. کہنے کا مقصود کیا ہے دوستو, عادت اور ہماری طبیعت, ہماری سوچ اور سب کچھ جو ہے ہماری جو ہے یہ نماز کے حوالے سے اگر بن جائے نا, واللہ ہم دنیا کو بھی ہم چمکا سکتے ہیں, آخرت بھی ہم بنا سکتے ہیں. غور کر کے دیکھیے گا اللہ نے اس عبادت کے لیے کس کا انتخاب کیا؟ اسراء اور معراج, یہ عظیم واقعے کا اللہ نے انتخاب کیا. چاہتا تو دیگر عبادات کی طرح حضرت جبریل کے ذریعے سے یہ جو ہے عبادت کو لازم کر سکتا تھا. اس سے معلوم ہوا اللہ کے نبی پر جب یہ عبادت لازم قرار دی گئی تو آسمان میں اللہ نے اس عبادت کو لازم کیا. اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کے نبی نے جنت و جہنم میں کیا مناظر دیکھے. خصوصاً اللہ کے نبی نے
انبیاء کو بھی دیکھا. اور انبیاء کیسے تھے وہ بھی بیان کیا اللہ کے نبی نے. ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے, عیسیٰ علیہ السلام کیسے تھے, موسیٰ علیہ السلام کیسے تھے, یہ سب انشاءاللہ ہم معلوم کریں گے, اگلی کلاس میں ہم معلوم کریں گے انشاءاللہ. تو یہیں پر یہ واقعہ ختم نہیں ہوتا ہے, اور بھی کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ اس واقعے سے ریلیٹڈ, وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم معلوم کریں گے. اور ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ شاید اگلے ہفتے ہماری یہ کلاس نہیں ہوگی, چونکہ آپ جانتے ہیں عمر آباد میں الحمدللہ دارالسلام میں آنے والے بدھ کے دن سے انجمنوں کے سالانہ اجلاسات اور اتوار کے دن اسپورٹس اور مشاعرہ بھی ہے, تو اس کی کارروائی میں تقریباً اساتذہ مصروف ہیں, تو آنے والے ہفتے میں بس ہماری کلاس نہیں ہوگی. تو خواتین بھی سن لیجئے گا, انشاءاللہ اس کے بعد ہفتے میں ہماری یہ کلاس ہوگی. اس کے بعد کے ہفتے میں یعنی 3 فروری کو انشاءاللہ پھر ہماری یہ کلاس ہوگی. اگلے ہفتے جو ہماری کلاس ہے 27 کی, وہ 27 کی کلاس نہیں ہوگی, بس یہ ذہن رکھ لیجئے گا. اس کے بعد ضرور آئیں انشاءاللہ. تو اہم ٹاپک ہے اور اس واقعے کا تتمہ ہے انشاءاللہ. اس میں بہت ساری باتیں اور واقعات ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنائے. اللہ تعالی ہم سب کو نماز جو ایک عظیم عبادت ہے وہ ہم سب کی زندگی میں اللہ آسان فرمائے. نماز کی پابندی پر اللہ مجھے اور آپ کو خاتمہ نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ کی ایک ایک سنت کو دل و جان سے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے جو پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت اور عافیت عطا فرمائے. اور ہم میں سے جو پریشان حال ہیں, مجبور ہیں, تندرست ہیں, اللہ سب کو امن والی, سکون والی, نعمتوں والی, راحتوں والی, آسائشوں والی, ایمان والی, تقوی والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اس کے دین پر اللہ باقی رکھے اور اسی کے دین پر اللہ مجھے اور آپ کو خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا و شکرا. تو آج کے اس درس میں جو سوال ہم آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں وہ غور سے سنیے گا کہ گزشتہ کلاس میں بھی ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ ساتوں آسمان پر کون کون فرشتے ہیں, اور آج بھی ہم نے بیان کیا. اب سوال یہ ہے ساتوں آسمانوں میں تیسرے, چوتھے اور 5ویں آسمان میں کون کون فرشتے ہیں, کون کون پیغمبر ہیں. پھر ترتیب ذکر کریں گے اور خاص کر جو آئیں گے بس سنوں گا میں, صحیح جواب ہے تو بیٹھ جائیں گے. ایسا نہیں کہا کر مولانا آدم علیہ السلام نہیں, مولانا فلاں نہیں, آپ 3 نام لائن سے بتائیں گے تاکہ بیٹھ جائیں گے. اور خواتین سے بھی گزارش ہے تیسرے, چوتھے اور 5ویں آسمان پر کون کون جو فرشتے ہیں وہ تھوڑا بتائیے گا انشاءاللہ تاکہ وہ ہمارے ذہن میں محفوظ ہو جائے. تو گزشتہ مرتبہ جو سوالات ہم نے کیے تھے صحیح جواب دینے والے, پہلے خواتین میں آؤ بیٹے کوئی, ماہرہ بنت خلیق الزمان صحیح جواب دینے والے. گزشتہ مرتبہ ہم نے سوال کیا طائف کے سردار کون ہیں, طائف کے 3 سردار, کیا کیا نام, عبد علیل, مسعود اور حبیب. اور عداس نامی شخص جو عیسائی تھے انہوں نے اسلام کو قبول کیا. تو ماہرہ بنت خلیق الزمان ہیں, کوئی آئیں انشاءاللہ ان کا نام تک پہنچا دیں. سعدیہ بنت مبارک علی, افرح بنت خلیق الزمان, رضوانہ مبارک علی, اور اس سے پہلے ام یسرا کا ایک انعام باقی رہ گیا ہے تو شاید وہ حاصل نہیں کیے, وہ بھی لے لیں. لے لو بیٹا, کوئی آئے دے دیں. یہ دے دیجیے گا جو موجود ہے وہاں پر خواتین ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد گزشتہ مرتبہ جو صحیح جواب دینے والے ہمارے جو یہاں پر چھوٹے بچے اور بچیاں ہیں, فرحت آئیے, انابیہ آئیے, اس کے بعد حنظلہ تشریف لائیے, عاصف, اور پھر عامر, پھر اظہر,
دے دیجیے بارک اللہ فیک. ایک منٹ کھڑے تھے تو بقیہ انس حماد مفاز اور ادینہ حمید اور انس سعیم